دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے کر جا رہے ہیں جہاں ہر چیز عام حدوں سے کہیں آگے ہے، جہاں نجی جہازوں کی سیٹ بیلٹ سونے کی بنی ہوتی ہیں، سمندر پر تیرتے ہوئے سپر یاچ محل ہوتے ہیں، اور گھر ایسے لگتے ہیں جیسے کسی عجائب گھر سے نکالے گئے ہوں۔ اور یہ سب کسی فلم کی کہانی نہیں بلکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اہلیہ کی حقیقی زندگی کی عکاسی ہے۔ وہ زندگی جہاں صبح کا ناشتہ سونے کے برتنوں میں کیا جاتا ہے، شام کی چائے ہیرے کے جرے کپوں میں پی جاتی ہے، اور رات کے کھانے میں دنیا کے مشہور ترین شیف کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مگر یہ تو صرف آغاز ہے۔ وہ ایک ایسے محل میں رہتی ہیں جسے چیوٹو لوئس کہا جاتا ہے، جس کی قیمت تقریباً 30 کروڑ ڈالرز ہے۔ یہاں سونے کے پانی کے فوارے ہیں جو رات کو چاندنی میں چمکتے ہیں۔ سنگ مرمر کے مجسمے ہیں جو تاریخ سناتے ہیں، اور ایک ایسا وائن سیلر ہے جہاں 3000 نایاب بوتلیں محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ ریاض کا الیمامہ پیلس بھی شہزادی کا پسندیدہ محل ہے۔ یہاں سونے کے فانوس روشنی کی بارش کرتے ہیں، اور باغات اتنے وسیع ہیں کہ انہیں مکمل دیکھنے کے لیے باغبان کو GPS کی ضرورت پڑتی ہے۔ گرمیوں میں شہزادی لندن کی اپنی 23 کروڑ پاؤنڈ مالیت کی حویلی میں منتقل ہو جاتی ہیں، جہاں زیر زمین سینما اور ذاتی محافظوں کی فوج ہے۔ شہزادی کی گاڑیاں صرف سفر کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی شان اور پہچان ہیں۔ ان کی رولز روئس فینٹم مکمل طور پر بلٹ پروف ہے، جس کی سیٹس ہاتھ سے سلائی کی گئی ہیں اور چھت پر ہیروں سے بنائی گئی نائٹ اسکائی موجود ہے۔ جب یہ گاڑی سڑک پر آتی ہے تو لوگ اسے شاہی جلوس سمجھ بیٹھتے ہیں۔ شہزادی کو رنگوں سے خاص لگاؤ ہے۔ ان کی لیمبورگینی کا رنگ روشنی کے حساب سے بدلتا ہے، صبح نیلا، شام سبز اور رات کو گہرا بنفشی۔ یہ خاص رنگ صرف ان کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور ان کی دلچسپی صرف نئی گاڑیوں تک محدود نہیں۔ ان کا ونٹیج کارز کا شاہی مجموعہ بھی حیران کن ہے۔ 1967 کی فراری GTB 275 کو دیکھیں۔ یہ گاڑی صرف ایک تاریخی شاہکار نہیں بلکہ شہزادی کی ذاتی توجہ کا مرکز بھی ہے۔ اس پر سونے کا لیبل لگا ہے اور اندرونی ڈیزائن ان کے پسندیدہ رنگوں سے تیار کیا گیا ہے۔ شہزادی کی زندگی عیش و عشرت کی زندہ مثال ہے، جہاں شاہی محلات، پرتعیش گاڑیاں، نایاب و نوادرات اور قیمتی فن پاروں کا ایک ایسا خزانہ موجود ہے جو دنیا کے بڑے عجائب گھروں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ ان کی کلیکشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ذوق نہایت اعلیٰ اور منفرد ہے۔ ان کے پاس لیونارڈو ڈانچی کی مشہور پینٹنگز سولوٹری منڈی بھی موجود ہے، جو دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ پینٹنگ 2017 میں ایک نیلامی کے دوران 450 ملین ڈالر میں خریدی گئی، اور آج کسی عجائب گھر کے بجائے شہزادی کی ذاتی کشتی کی دیوار پر آویزاں ہے۔ یہ ان کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو یادگار بنانا چاہتی ہیں۔ ان کی کلیکشن میں جدید اور قدیم فن پارے دونوں شامل ہیں۔ پاسکو، اینڈی وارہول اور دیگر مشہور فنکاروں کے شاہکار ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ فن پارے لاکھوں ڈالرز کی مالیت رکھتے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہر فن پارہ ایک منفرد تاریخ اور خوبصورتی بیان کرتا ہے۔ ان کے پاس نایاب زیورات اور گھڑیاں بھی موجود ہیں۔ ہیرے اور زمرد سے جڑے زیورات کسی شہنشاہی خزانے سے کم نہیں لگتے، اور گھڑیوں میں دنیا کے مشہور ترین برانڈز کی خاص اور محدود ایڈیشن گھڑیاں شامل ہیں۔ یہ گھڑیاں صرف وقت بتانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی شخصیت کی شاندار جھلک بھی پیش کرتی ہیں۔ قدیم تہذیبوں کے آثار بھی ان کی کلیکشن کا حصہ ہیں، جیسے مصری مجسمے، رومی دور کے نوادرات اور چینی تمدن کے نایاب برتن۔ یہ نوادرات قدیم تہذیبوں کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور شہزادی نے ان کے ذریعے ماضی کی ثقافت کو محفوظ رکھنے کی شاندار کوشش کی ہے۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ دنیا کی تاریخی وراثت کو محفوظ رکھنے میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں۔ شہزادی کی شاندار تقاریب بھی ان کی شاہانہ زندگی کا ایک دلچسپ پہلو ہیں۔ ان تقاریب میں عیش و عشرت، ثقافت اور خوش ذوقی کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ جب وہ کوئی تقریب منعقد کرتی ہیں تو ہر چیز کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ ان کی پرائیویٹ پارٹیوں میں دنیا کے مشہور گلوکار پرفارم کرتے ہیں، جیسے ماریا کیری، ساحل پر گا رہی ہوں
کی آواز فضا میں گونج رہی ہو۔ یہ صرف کنسرٹ نہیں بلکہ ایک نجی تجربہ ہوتا ہے جہاں مہمانوں کی تعداد محدود ہوتی ہے اور ہر کسی کو شہزادی کی ذاتی توجہ ملتی ہے۔ کھانے کا معیار بھی بے مثال ہوتا ہے۔ دنیا کے مشہور شیف خاص طور پر مدعو کیے جاتے ہیں تاکہ وہ 5 ستارہ کھانے تیار کریں جو نہ صرف مہمانوں کو خوش کریں بلکہ شہزادی کے ذوق کی عکاسی بھی کریں۔ ماسکریڈ بالز ان کے تقاریب کا حصہ ہوتے ہیں جہاں مہمانوں کو 17ویں صدی کے شاہی لباس پہنانے کی دعوت دی جاتی ہے اور ہر چہرے پر ایک پراسرار ماسک ہوتا ہے۔ یہ تقریبات اکثر شہزادی کے فرانسیسی محل میں منعقد ہوتے ہیں جہاں سونے کے فانوس اور سنگ مرمر کے فرش اس محفل کو اور بھی شاندار بناتے ہیں۔ ان تقاریب کی تیاری میں ہر چھوٹی بات پر دھیان دیا جاتا ہے۔ دعوت نامے ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں اور سونے سے مزین ہوتے ہیں۔ شہزادی صرف روایتی تقاریب پر اتفاق نہیں کرتی، وہ اپنے مہمانوں کے لیے انوکھے تجربات بھی تخلیق کرتی ہیں، جیسے آرٹ گیلری پارٹی جہاں مہمان رینیساں کے فن پاروں کے درمیان چائے پی رہے ہوتے ہیں، یا باغوں میں جاز بینڈ کی دھنوں کے ساتھ موسیقی کی محفل۔ ان تقاریب میں وہ ہر مہمان کی پسند کو مدنظر رکھتی ہیں، اس لیے یہ محفلیں ہمیشہ یادگار اور منفرد ہوتی ہیں۔ شہزادی کی تقاریب ثقافتی تبادلوں کا ذریعہ بھی بن چکی ہیں، جہاں دنیا بھر کے سیاسی رہنما، کاروباری شخصیات اور فنکار جمع ہوتے ہیں اور اکثر بڑے بڑے فیصلے بھی وہیں ہوتے ہیں۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر تقریب نئی، دلچسپ اور حیرت انگیز ہوتی ہے، چاہے وہ سمندر کے کنارے کوئی کنسرٹ ہو یا برفانی پہاڑوں پر رومانی ڈنر۔ دوستو، شہزادی کی زندگی دنیا کی ان چند زندگیوں میں سے ایک ہے جو عیش و عشرت اور شاندار طرز زندگی کی ہی حقیقی مثال ہے۔ ان کی دولت، اثر و رسوخ اور اعلیٰ ذوق نے انہیں ایک الگ مقام بخشا ہے۔ ان کی محفلیں، محلات، نایاب کلیکشنز اور مخصوص تجربات ان کی شخصیت کو اور نمایاں کرتے ہیں۔ یہ زندگی نہ صرف حیران کن ہے بلکہ وہ خواب بھی سچ کر دیتی ہیں جنہیں ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اپنی زندگی کو واقعی ایک شاہکار بنا لیتے ہیں۔ ان کی زندگی ہر لمحے کو خاص اور ہر چیز کو شاندار بنانے کی کوشش کی بہترین مثال ہے۔ دوستو، یہ سب سن اور دیکھ کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ ایسی زندگی کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب صرف دولت کا کمال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔